السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں نے صبح صرف چائے پی ہے کیونکہ کچھ طبیعت صحیح نہیں لگ رہی ہے، اور میری بیٹی نے آنا ہے، مائرہ نے آنا ہے، تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، اور ہادی نے آنا ہے۔ ویسے اب بیٹی سے زیادہ نواسی کے آنے کی خوشی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہم سب بچہ بن جاتے ہیں، اور ہادی بھی ہماری کمپنی کو خوب انجوائے کرتا ہے۔ یہ لیں، ہادی صاحب اسکول سے سیدھے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج پیرنٹس میٹنگ تھی تو وہاں سے فری ہو کے مائرہ یہیں پہ آ گئی ہے۔ دوپہر لنچ میں جو ہے بوائل رائس اور ساتھ جو ہے منچورین بناؤں گی، کیونکہ مائرہ کو وہی پسند ہے۔ شام میں بریانی بنائیں گی تو اس کی بھی ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہادی صاحب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے، اور ہادی سے زیادہ رویل ایکسائٹیڈ ہے۔ بس یہ کچھ دنوں کے بعد آتے ہیں تو ہم سب خوش ہو جاتے ہیں۔ اب اپنی ہر چیز ہم میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ 2 کہانیاں شیئر کروں گی۔ میرا خیال ہے کہ پہلی کہانی کا نام ہونا چاہیے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو چلیں میں شروع کرتی ہوں اپنی پہلی کہانی۔ یہ ایک بہت خوبصورت اور سبق آموز کہانی ہے، جس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور بھلائی کا بدلہ ہمیشہ بھلائی ہوتا ہے، اور برائی کا بدلہ ہمیشہ برائی ہوتا ہے۔ دنیا کا نظام گھومتا ہے، اور جو کچھ بھی ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ اب میں کہانی شروع کرتی ہوں۔ ایک آدمی تھا، اس کی والدہ اس آدمی کی ملازمت حاصل کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئیں۔ اس کی ماں سلائی کرتی تھیں، اور سلائی کے پیسے اپنے بیٹے کو دیتی تھی تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے، اور اس کی ماں اپنے بیٹے کو کام کرنے سے روکتی تھی تاکہ اس کی تعلیم میں کوئی خلل نہ پڑے۔ اس آدمی نے اپنی ماں کی خواہش پوری کی اور خوب دل لگا کر تعلیم مکمل حاصل کی۔ اللہ نے اسے کامیابی دی اور اس کو ایک اچھی ملازمت مل گئی۔ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ اپنی تنخواہ سے اپنی ماں کو کچھ دے تاکہ اپنی ماں کے احسانات کا کچھ نہ کچھ بدلہ اتار سکے۔ ویسے تو والدین کے اپنے اولاد پر اتنے احسانات ہوتے ہیں کہ اولاد چاہ کر بھی اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتی۔ خیر، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اس کی والدہ کا اس کی ملازمت سے پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ وہ آدمی بہت رویا، اور اس کا دل بھی بہت زیادہ غمگین تھا اپنی والدہ کے انتقال کی وجہ سے۔ اس نے یہ عہد کیا کہ وہ اپنی تنخواہ کا 1/4 حصہ غریبوں میں صدقہ کرے گا، اس نیت سے کہ اس کا اجر اس کی ماں کو پہنچے۔ اپنی ماں کے انتقال کے بعد اس آدمی نے ہر نماز میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کی۔ وہ صدقہ کرتا اور پانی کے کنویں کھدواتا، اور کئی مساجد میں پانی کے کولر بھی رکھوائے تاکہ اس کی ماں کو ان چیزوں کا اجر ملتا رہے۔ اب میں شملہ مرچ کاٹ رہی ہوں، میں جلدی جو ہے کام ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سب وہی ساچلے کہ ایک دفعہ شاید میں نے پہلی بھی یہ ریسیپی جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ساچلے بناؤں گی، ساتھ بوائل رائس بناؤں گی، اور شام میں بریانی بناؤں گی۔ اس کی ریسیپی میں کل کے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ چلیں دوبارہ میں آتی ہوں اپنے کہانی کی طرف۔ ایک دن وہ آدمی نماز کے لیے نکلا تو اس آدمی نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس کے گھر کے قریب جو مسجد تھی نا، اس میں ٹھنڈے پانی کا کولر لگا رہے ہیں۔ وہ دل میں بہت شرمندہ ہوا کہ میں نے اس مسجد میں کولر لگوانے میں دیر کر دی۔ میں ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس مسجد کا امام صاحب اس کے پاس بھاگے آئے اور اس آدمی کا نام لے کر مخاطب ہوئے، اے ابو محمد، اللہ آپ کو اس پانی کے کولر کے لیے جزائے خیر دے۔ وہ آدمی بڑا حیران بھی ہوا اور پریشان بھی ہوا، اور کہا کہ یہ کولر میری طرف سے نہیں ہے۔ تو اس آدمی کی بات سن کر امام صاحب نے کہا، جی ہاں، یہ آپ کی طرف سے ہی ہے۔ آج آپ کے بیٹے نے یہ کولر مسجد میں لا کر رکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ اتنے میں اس آدمی کا بیٹا بھی وہیں آ گیا۔ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کے ہاتھ چومے اور کہا، اے والد محترم، یہ کولر میں نے لگایا ہے اور اس کا اجر آپ کے لیے نیت کیا ہے، اللہ آپ کو اس کا بدلہ جنت کی سبیل سے دے۔ اس آدمی نے بہت زیادہ حیران ہو کر اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا تم نے اس کولر کے پیسے کیسے جمع کیے، جبکہ ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو، اسکول جاتے ہو، کوئی کام بھی نہیں کرتے۔ بیٹے نے جواب دیا، بابا 5 سال سے میں اپنی پاکٹ منی، عید پر ملنے والی رقم اور جو کچھ بھی میرے پاس آتا میں جمع کرتا رہا تاکہ میں آپ کے ساتھ بھلائی کر سکوں، بالکل ویسی جیسے آپ میری دادی کے ساتھ بھلائی کرتے رہتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ
جو کچھ بھی اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں نا، چاہے وہ اچھائی کے زمرے میں آتا ہو یا برائی کے زمرے میں، وہ ایک نہ ایک دن ضرور آپ کی اولاد کی صورت میں لوٹ کر آپ کے پاس آتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بڑھاپے میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس کہانی سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسا کرتے ہیں ہم ویسا ہی پا لیتے ہیں۔ دوسری کہانی شروع کرنے سے اب میں دوسری کہانی کا سٹارٹ لوں گی۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرے جو ہیں چکن منچورین جو ہے وہ ہاف ڈن ہو چکے ہیں۔ چھوٹی پتیلی میں نے ہادی صاحب کے لیے سالن شروع کیا ہوا ہے، وہ تھوڑا سا پرہیزی کھانا کھاتے ہیں، اور وہ جو بڑا پتیلا آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے اس میں دیسی گھی چڑھایا ہوا ہے۔ کسی دن میں آپ لوگوں کے ساتھ دیسی گھی کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ یہ چکن میں نے 1 یا 2 گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس میں نے بالکل سمپل سا نمک، کالی مرچ، سرکہ اور سویا سوس ملا دیا تھا 1 گھنٹے کے لیے۔ اس کو میں نے جو ہے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ اب یہ جو ہے میں اس کو اسی کے پانی میں صحیح کر کے فرائی کروں گی۔ جب تک یہ بالکل پانی خشک نہیں ہو جائے گا میں اس میں اور کچھ بھی مکس نہیں کروں گی۔ آپ بھی بنایا کریں کبھی کبھی، دیسی کھانوں سے ہٹ کر بہت مزے کے اور لائٹ کھانے میں بہت لائٹ ہوتے ہیں۔ چلیں اسی کے ساتھ میں اب آپ کے ساتھ ایک اور کہانی شیئر کرتی ہوں۔ ایک بزرگ آدمی پہلے دن کی کلاس کے لیے ادب کی کلاس میں داخل ہوئے۔ سب طلبہ اس بزرگ آدمی کو دیکھ کر احترام میں کھڑے ہو گئے اور اسے استاد سمجھنے لگے، مگر وہ بزرگ آدمی خاموشی سے ان اسٹوڈنٹس کے درمیان بیٹھ گئے۔ کلاس کے تمام جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اسے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس بزرگ آدمی نے کہا کہ میں ایک موچی ہوں، جوتے مرمت کرتا ہوں، میرے 7 بیٹے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی آفیسر ہے، مطلب سب اپنی اپنی لائف میں بہت اچھے سیٹ ہیں اور اچھی پوسٹ پر ہیں۔ اس بزرگ آدمی نے اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہا کہ ایک دن میں اپنے سب بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میرے بچے کسی علمی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ میں نے بھی اپنی رائے دینا چاہی، تو میرے ایک بیٹے نے کہا بابا معاف کیجئے گا، ہم ایک علمی موضوع پر بات کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا کچھ علم نہیں ہے، لہٰذا آپ خاموش رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ میں اس میں کارن فلور ملا رہی ہوں تاکہ مجھے گریوی تھوڑی سی گاڑی سی ملے۔ خیر، جب بزرگ آدمی کے بیٹے نے اسے ایسا جواب دیا تو خیر میں یہ کہانی آپ کو اس بزرگ آدمی کی ہی زبانی سنا رہی ہوں۔ تو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ بیٹے کے اس جواب نے مجھے بہت دکھی کر دیا، لیکن میں نے خاموشی اختیار کی۔ اگلے دن میں نے جا کر 9 کلاس کی بکس خریدی اور انہیں اپنی دکان میں بغیر کسی کے علم کے پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے امتحان دیا اور کامیاب ہو گیا، اور یہ بات میں نے آج کسی کو نہیں بتائی۔ پھر میں نے کالج کی کتابیں خریدیں، 3 سال تک انہیں پڑھتا رہا، یہاں تک کہ مجھے امتحان دینے کی اجازت مل گئی۔ میں نے امتحان دیا اور کامیاب ہو گیا، اور اب تک میرے گھر والوں کو کچھ معلوم نہیں۔ مطلب اس نے اپنے بچوں سے یہ سب باتیں چھپائی ہوئی تھیں۔ آج میں نے پھر دوبارہ اس بزرگ نے اپنی کہانی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا کہ آج میں نے یونیورسٹی کی تعلیم کا آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ جب میں گریجویٹ ہو جاؤں گا تو اپنے بچوں کو بلا کر کہوں گا کہ یہ ڈگری اس موچی کی ہے جس نے تم سب کو پالا، تعلیم دی اور تم لوگوں کی شادیاں کی۔ اب میرے پاس یہ ڈگری ہے اور میں نے تعلیم محض اس لیے حاصل کی ہے تاکہ میں تم لوگوں کی علمی بحث میں شریک ہو سکوں۔ دیکھیں، 2 الگ الگ کہانیاں، ان دونوں کہانیوں کے الگ الگ رخ۔ خدا را اپنے والدین کی قدر کیجئے جب تک وہ زندہ ہیں۔ والدین کے پاس جائیدادیں نہیں ہوتی، بس صرف اولاد ہی ہوتی ہے جس پر وہ اپنی پوری جوانی اور سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں۔ باتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے میرا لنچ ریڈی ہو چکا ہے۔ بوائل رائس وتھ منچورین، چکن منچورین۔ اب ہم لوگ اس کھانے کو انجوائے کریں گے۔ ہادی صاحب بڑے خوش ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔